جب یہ حکومت لیجسلیشن کر رہی تھی, الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے الیکشن کمیشن کو اختیار دے رہی تھی, اپنی طرف سے فساد کی ساری جنگ جو جڑ تھی وہ ختم کی, پنجاب کے معاملے پر جو گورنر اور صدر کے درمیان ہوا اور الیکشن کی تاریخ کا مخمصہ بنا, وہ ایک طرح سے ابہام ختم ہوا اس ایکٹ میں ترمیم کے بعد. لیکن کیا تب انہیں پتہ نہیں تھا کہ آئین کا آرٹیکل 48 موجود ہے؟ موجودہ حکومت جب سے اقتدار میں آئی ہے یہ آئین کی متعدد شقوں سے روگردانی کرتی چلی آ رہی ہے. یہ نگران کی بات تو نہیں نہ کر رہے آپ, سابقہ کی بات کر رہے ہیں. سابقہ کی بات کر رہا ہوں نا. سابقہ یہ لیجسلیشن چلے گئے نہیں, یہ لیجسلیشن سابقہ حکومت نے کی تھی جسے موجودہ الیکشن کمیشن فالو کرنا چاہتا ہے. یہ بات پہلے سے واضح ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کیے بغیر کانسٹیٹیوشن کے کسی مینڈیٹ کا خاتمہ نہیں کیا جا سکتا. کانسٹیٹیوشن میں واضح ہے کہ اگر پریزیڈنٹ اسمبلی ڈیزالو کرے گا تو 90 ڈیز میں پریزیڈنٹ شیل اپوائنٹ اے ڈیٹ فار الیکشن ناٹ لیٹر دین 90 ڈیز, کہ 90 دن کے اندر پریزیڈنٹ کرے گا. اور پریزیڈنٹ جو الیکشن کمیشن کو مشاورت کے لیے بلایا ہے وہ اپنے آئینی اختیار کے تابع بلایا ہے. اب ایک عام آدمی کو بھی سمجھ ہے کہ جو عام لیجسلیشن ہے اس کو آئین کی کسی واضح شق یا مینڈیٹ پہ فوقیت نہیں دی جا سکتی. ترامیم کے ذریعے کوئی ایسا راستہ نہیں نکالا جا سکتا کہ آپ آئین کے کسی واضح شق کو ڈیفیٹ کریں. وہ مقصد یہ تھا کہ پریزیڈنٹ کا رول ختم کر دیا جائے الیکشنز ایکٹ سے, اور 57 سے آنورڈ ترامیم کر دی گئی. لیکن ہاؤس میں 2/3 میجورٹی نہ ہونے کی وجہ سے سابقہ حکومت کی یہ ایک بے بسی تھی یا معذوری تھی کہ وہ آئین میں ترامیم نہیں کر سکتے تھے. ابھی یہی بات ڈیلیمیٹیشن کے کویسچن کی بھی ہے کہ ڈیلیمیٹیشن ضروری تب ہے اگر آپ صوبوں کو آبادی کے تناسب سے حلقہ جات کی اثر نو تقسیم کر سکے. اگر آپ نشستوں کی اثر نو تقسیم نہیں کر سکتے صوبوں کے مابین ان کی پاپولیشن کے تناسب کے یا پاپولیشن کے سائز کے تابع, تو پھر اس شک کا کوئی فائدہ ہی نہیں. وہ پارٹ اس وقت امپریکٹیکیبل ہے, انورکیبل ہے. جو پارٹ ورکیبل ہے اور انورکیبل ہے وہ پریزیڈنشل پاور ہے کہ وہ چیف الیکشن کمیشنر صاحب کے ساتھ مل کے ڈیٹ اپوائنٹ کریں ناٹ لیٹر دین 90 ڈیز. اور ایک ان کے قائد جو فرما رہے تھے کہ انتخابات سے التوا کا نقصان پاکستان مسلم لیگ کو ہوگا, تو ان کی خدمت میں صرف اتنا عرض ہے کہ آپ خود مختلف سٹیپ سے انتخابات کی طوالت کا امکان نہیں پیدا کرتے رہے, بلکہ آئینی اور قانونی جواز تلاش کرنے کی کوشش کی گئی. آخری دنوں میں آ کے سینسس کو نوٹیفائی کر دیا, اسے ڈیفر کیا جا سکتا تھا. اسمبلی اپنی طبی میعاد پوری کر رہی تھی, صرف 2 دن پہلے اسمبلی کو 3 دن پہلے ڈیزالو کر کے 60 ڈیز کا جو نارمل پیریڈ تھا الیکشنز کا اسے 90 ڈیز پہ بھیج دیا. تو یہ صاحب اور یہ جماعت کے ترجمان ہیں, یہ صاحب خود بتائیں کہ کیا مسلم لیگ کو نقصان یہ لوگ خود پہنچا رہے ہیں کہ آپ 30 دن کا نقصان 3 دن میں اسمبلی پہلے ڈیزالو کر کے 30 دن کے لیے الیکشن ڈیلے کر دیا. ان کو ان کے اپنے بیان میں ہی بتا دی یہ کہ 3 دن پہلے آپ نے کیا اور 30 دن کی ڈیلے لے لی. 3 دن پہلے سینسس کو نوٹیفائی کیا اور اس کے لیے 120 دن کا گریس پیریڈ نکال لیا. لیکن اب جتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, میں پہلے بھی ایک دن شو میں کہہ چکا ہوں کہ ہمارے سیاستدان آئین کو اپنی مرضی کے تابع چلانا چاہتے ہیں, یہ آئین کے تحت نہیں چلنا چاہتے. 14 جنوری سے لے کے ملک میں آئین کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے کرائسس ہے, اب بھی موجود ہے. بار بار سپریم کورٹ کو انٹرفیئر کرنا پڑتا ہے, اور یہ معاملات از سے رنو صرف ایک نہیں. لاسٹ شو میں میں نے کہا تھا کہ کئی شکوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کو پھر تشریح کرنی پڑے گی یا از سے رنو تشریح کرنی پڑے گی. یہ سیاستدان عوام پہ رحم کریں, سپریم کورٹ پہ اتنا بوجھ نہ ڈالیں. یہ سب کو آئین پتہ ہے, ان کے لائرز ہیں. نیئر صاحب آپ کہہ رہے ہیں ایک بار پھر معاملہ سپریم کورٹ کو ہی دیکھنا پڑے گا, اور ایسا ہی ہوتا دکھائی دے رہا ہے. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت, اور ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.